السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں معزز ناظرین؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل شرعی اور فقہی مسائل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا میں مختلف قسم کی مخلوقات بنائی ہے، لہٰذا ہم اسی ترتیب سے جانیں گے کہ کس مخلوق کی کون سی چیز پاک یا ناپاک ہے۔ تفصیل اس طرح ہوگی۔ سب سے پہلے انسان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ انسان کے جسم سے تعلق رکھنے والی کون سی چیز ناپاک ہے اور کون سی چیز پاک ہے۔ اس کے بعد حلال جانور، پھر حرام جانور، اس کے بعد حلال پرندے اور آخر میں حرام پرندوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، کیونکہ انسان کے بدن سے نکلنے والی ناپاکی سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، لہذا شریعت مطہرہ نے انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر چیز کو نجاست غلیظہ فرمایا ہے، یعنی بڑی نجاست، جیسے خون، پیپ، الٹی، پیشاب، پاخانہ، ناپاک پانی وغیرہ۔ البتہ ریح یعنی گیس بھی نجاست ہے اور وضو توڑنے والی چیز ہے، مگر اس سے کپڑے اور بدن ناپاک نہیں ہوتے۔ انسان کی تھوک اور بلغم دونوں پاک ہیں۔ انسان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو پاک ہیں، لیکن اگر درد یا زخم وغیرہ کسی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلے تو وہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے، لہذا دکھتی آنکھ کو اپنے آستین وغیرہ سے پوچھنے سے بچنا ضروری ہے۔ توجہ! ایک بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ چھوٹے بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کا پیشاب اور الٹی وغیرہ پاک ہوتی ہے، تو یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں ایک دن کے بچے اور بچی کا پیشاب اور الٹی اسی طرح ناپاک ہیں جس طرح بڑے آدمی کا، لہذا اپنی آسانی کے لیے شرعی مسائل میں رد و بدل کرنا یا جھوٹ شامل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔